مولانا کا حکم تھا کہ کچھ خواتین جمع ہے تو خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے کوئی بات کر دی جائے، تو اسی مناسبت سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات ہو جائے جو میرے ہم سب کے فائدے کے لیے بھی ہو، کہ دین کی بات اور دین کی نصیحت یہ کرنا کرانا بڑا مفید ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بلا وجہ ہر ہفتے جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، کوئی نصیحت پہ عمل تو کرتا نہیں ہے، تو آپ بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ غلط کہتے ہو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، فذکر انما انت مذکر۔ آپ نصیحت کیا کریں، نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے، مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ مفسرین کرام نے بہت تفصیل لکھی ہے، میں براہ راست موضوع کی طرف آؤں گا، کوشش ہوگی کہ آپ حضرات بور نہ ہوں اور میں بھی بور نہ ہوں۔ میرا تھوڑا سا عذر ہے، میں تقریباً کل صبح کراچی سے چلا تھا، رات کو 11-1 بجے ہم یہ چنو پہنچے ہیں، پھر صبح میں یہاں نکلا ہے۔ میرے منہ میں بہت تکلیف ہے، دانے زبان پر بہت زیادہ ہیں، تو میں تسلسل کے ساتھ بول نہیں پا رہا، کچھ لفظ ہیں میں ادا نہیں کر پا رہا، تو اس لیے کوشش ہے کہ میں صحیح بات کر سکوں، لیکن آپ لوگ توجہ سے بیٹھیں گے تو میں انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ خواتین میں جب بھی بات کرنی ہوتی ہے، اب یقین کریں میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور معمولی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانی بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو 2-4 میں دیکھ رہا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے، میں خاص طور پر یہ حضرات بھی میری کیفیت سمجھ سکتے ہوں گے۔ جو شخص امت کی فکر رکھتا ہے اس کو امت کے ایک ایک فرد کی فکر رکھنی چاہیے۔ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے کہ امت کی فکر میں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے، ایک ایک بندے کا نام لے لے کر دعائیں کرتے تھے۔ جب امت کے اندر ہم لوگ بات کرنے بیٹھتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پر جب خواتین کو مخاطب کرتے ہیں تو خواتین میں عمل کا درجہ عمل کا جذبہ مردوں سے 50 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے نفسیات بھی لکھتے ہیں اور تجربہ بھی یہ کہتا ہے، خواتین میں عمل کا جذبہ مرد سے 50 گنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد میں بھی جذبہ ہوتا ہے، جو جذبے میں ہوتے ہیں پھر ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ایک عام خاتون میں عمل کرنے کا جذبہ مرد کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے دین کی تو خواتین ماشاءاللہ عمل کرتی ہیں، لیکن جب خاتون عمل کرتی ہے تو اس کے مرد کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے پردہ کرنا ہے، وہ کہتے میں کر نہیں دینا، ایسے ہی گھر میں بدمزگی ہوتی ہے، وہ عورت بھی دین سے دور ہو جاتی ہے اور مایوس ہو جاتی ہے۔ جو ایک سیڑھی سے گرتا ہے اٹھ جاتا ہے، ٹھیک، لیکن جو 50 سیڑھیوں سے گرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر گرا ہی رہتا ہے، اس کی ٹانگ پہ پلستر بن جاتا ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین عمل میں بہت آگے نکل جاتی ہیں، لیکن مرد اس کو روک دیتے ہیں، جب روکتا ہے تو وہ نیچے گرتی ہے اور پھر وہ اپنا دین بھی برباد کرتی ہے، گھر کا دین بھی برباد کرتی ہے۔ خاتون کہتی ہے میں نے آج سن لیا کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اس عورت پر جس کو دوسرا مرد دیکھے۔ وہ تو کہے گی نا 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 میں اپنا چہرہ کسی نامحرم کو نہیں دکھا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
اور مرد کہتا ہے نہیں تیرا دیور تیرا بھائی ہے، اس کو گود میں بٹھانا پڑے گا، شادی والے دن وہ تیری گود میں بیٹھ کے تیرے ہاتھ سے لسی پیے گا، جی میرا بھائی تیرا بھائی ہے، اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کے سامنے آ کے اس سے پوچھنا پڑے گا تو نے کتنی روٹی کھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے، فلاں سے پردہ ہے، چچا کے بیٹے سے پردہ ہے، ماموں کے بیٹے سے پردہ ہے، پھپھا سے پردہ ہے، خالو سے پردہ ہے، شریعت کا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، میں باہر سے نیا مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا، آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ، فرض ہے، فرض ہے، ممانی اپنے بھتیجے کا، بھتیجے ہی کہتے ہیں، عام طور پہ ہوتا بھتیجا نہیں ہے لیکن بھتیجا کہتے ہیں، ممانی کا اپنے بھتیجے سے پردہ ہے، بھانجا ہوا، میں رشتوں میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میرے پاس فون آتے نا، میرے سسرال میں یہ ہوتا، میں فون کرتا ہوں، پتا نا سسرال کیا ہوتا ہے تو میں رشتوں میں تھوڑا کمزور ہوں، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ تو ممانی کا اپنے بھانجے سے پردہ ہے، صحیح ہے، چچی کا اپنے بھتیجا ہو، چچی کا اپنے بھتیجے سے پردہ ہے، مولوی صاحب آخری گل کرتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ٹوپی پہننے والے، پگڑی پہننے والے، ٹوپی پہننے والا عام آدمی، پگڑی پہننے والا مولوی صاحب، قمیض پہننے والے، جبہ پہننے والے، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ایک علاقے میں یہاں پنجاب میں بورے والا میلہ ہوا، ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم، ان کی چچی آئی ہوئی تھی میرے بیان میں، کہ ہائے ہائے آپ میرے گھر آئی، ہمارے گھر آئی، آپ کے پتر نے یہی بات کی ہے، آپ کے پتر نے بات صحیح بات کی ہے، میں غلط تو نہیں سمجھی، میں تھوڑا کمزور ہو جائے، تو اس نے یہی بات کہی ہے، جی ہاں یہی بات کہی ہے، مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی، اللہ کی قسم پہلی دفعہ سنا ہے، پہلی بات سنا ہے، حالانکہ عالمہ ہے، مدرسہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھاتی بھی ہے، وہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھو، ابھی پڑھائی قسم اٹھا کے بول رہی ہے، حالانکہ قرآن پڑھا ہوا، لیکن یعنی اتنا بھلایا ہے، اتنا بھلایا کہ یاد ہی نہیں، طبقہ علماء بھی نہیں کر رہا، اور کون کرے گا؟ دیندار لوگ، داڑھی ٹوپی والے، وہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی ایک عیب سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی یہ ساری بات، تو آپ یا رسول اللہ، دیور، بہنوئی، اس کو ابھی میں کہتے ہیں ہم، ہا میم واو، ہم، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الحم الموت، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جیٹ سے، دیور سے شریعت کا حکم ہے پردے کا۔ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، مجھے پنجاب میں جب میں بات کروں مجھے بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے، تو یہ ایک مسئلہ کہاں سے آ گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ غیر مرد سے چہرہ کھول کے بات کر رہی ہے، شریعت کا سخت اس کے خلاف، جی میرے سسرال والے بہت زیادہ سخت ہیں، مجھے کوئی اجازت مل جائے کہ میں فلاں سے پردہ نہ کروں۔ شادی کے اندر ڈھول بھی ہے، شادی کے اندر باجا بھی ہے، شادی کے اندر موسیقی بھی ہے، شادی کے اندر بری بھی ہے، شادی کے اندر اور مہندی بھی ہے، شادی کے اندر مایوں بھی ہے، شادی کے اندر سہرا بندی بھی ہے، سہرا مطلب وہ چہرے کو چھپاتا، سہرا بندی بھی ہے، شادی میں ڈھول باجے بھی ہیں، اور آج کل نیا عذاب شادی میں مووی بھی بن رہی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ تجھے جانا پڑے گا، تو نہیں گئی تو پھر ایسا ویسا ہو جائے گا، بہن کہتی ہے میرے بیٹے کی شادی تجھے آنا پڑے گا، اب میں کیا کروں، قطع تعلق کی تو حرام ہے، تو وہ جو 9 حرام کر رہا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ جو 10 حرام کاریاں کر رہا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ کو ایک کہانی سنو، یہ تبلیغ جماعت والے ماشاءاللہ آئے ہیں، آپ کو اس طرح کی 50 چیزیں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہمارے ایک سکھ پروفیسر ہے، پروفیسر جو کالج میں پڑھاتے ہیں، سکھ پروفیسر ہے، عید الاضحیٰ کے دن وہ صبح اٹھا، اس نے
عید گاہ میں گیا اور عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد اس نے ایک بکرا لایا ہوا تھا, اس کو ذبح کیا, اس کے 3 حصے کیے, ایک حصہ غریبوں کو دیا, ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا, ایک حصہ خود اپنے فریج میں رکھا. اس کے بعد اپنے گردوارے چلا گیا. یہ کہانی صحیح ہے؟ صحیح لگتی ہے؟ یہ لگتا ہے صحیح ہے؟ سچ ہوگا یہ؟ ایک ہندو ماشاءاللہ عید کے دن نماز پڑھی, اس نے مسجد میں آیا, سر پہ ٹوپی رکھی اور اس نے آ کے نماز پڑھی مسجد کے اندر, اور بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے. یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے کم از کم ایسا نہیں سنا. آج شاید دنیا میں گھوم کے آ جائے, لیکن ایک مسلمان اپنی شادی میں سارے ہندوؤں والے کام کرے گا. ہے جی, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلمان سارے کافروں والے کام کرے گا شادی کے اندر. اس کے گھر میں سارے وہ کام ہو رہے ہوں گے جو ہندوؤں کی تہذیب سے ہمیں ملے. ہماری شریعت تو دیور سے پردے کا حکم دیتی ہے, اللہ کا حکم ہے, میرا کوئی میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا. قرآن کا حکم ہے, حدیث کا حکم ہے, آپ کے اور میرے اللہ کا حکم ہے, آپ کے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ان ھذا لشیء عجاب, جیسے مشرکین کہتے ہیں کہ اجعل آلہۃ الہ واحدہ, آپ کہتے ہیں اتنے سارے خداؤں کو چھوڑو ایک کو. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں, بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اعمال شریعت و سنت کے مطابق کریں گے تو جی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو پہلی چیز تو عورت کو ہمت کرنی ہوتی ہے. پردے کا حکم, جی میں تو پردہ نہیں کرتی. بڑے میرے پاس تو روزانہ 20-25 فون آ جاتے ہیں اس طرح کے, جی میں نے کیونکہ پردہ نہیں کرتی تو میرا دیور یہ کہہ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. بیوی آپ پردہ نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ آپ اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھتی. آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہی ہوں. ہر لمحہ اللہ کے نبی مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں, ہر لمحہ اللہ کے نبی کی بد دعا مجھے مل رہی ہے. لعنت کا مطلب بد دعا. ہر لمحہ اللہ کے نبی کی بد دعا مجھے مل رہی ہے. اور کیا کی ہوتی ہے میرے اوپر کسی نے تعویذ کیا ہوا, اس سے بڑا تعویذ کون سا ہوگا؟ میرے ایک دوست ہیں جن کی عمر ہے 75+, یعنی 75 سال سے اوپر. صحیح ہے, میرے پاس بیٹھے اور بہت امیر آدمی, بہت امیر کبیر آدمی. کیا ہوا کہ ایک دن آئے اور بیٹھ کے, آپ یقین کریں بوڑھا آدمی ہے, چلنے سے قاصر ہے, مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر, جتنا مولوی صاحب کا گھر ہے اتنے فاصلے پر ان کا گھر ہے, 5 سے 10 منٹ میں پہنچتے ہیں اتنی دور سے, یعنی اتنا آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ایک ہے مولوی صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے, بیٹھ گئے مسجد میں بھی کرسی پہ بیٹھ گیا, وہ بھی بیٹھ گئے. بہت روئے. میں نے رونے دیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہ مولوی صاحب زندگی اتنی گندی گزری ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کا 30 سال امریکہ میں گزارے ہیں اور نہ عید کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے. 30 سال امریکہ میں گزارے, نہ بہن سے رابطہ, نہ بھائی سے رابطہ, نہ ماں سے, نہ باپ سے. اس وقت باپ کا بھی انتقال ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی غفلت میں تو گاؤں والا کوئی نہیں جاتا, شہروں میں بھی کوئی نہیں جاتا. کا 30 سال تک کٹا رہا. صحیح, کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. ہزاروں مرتبہ. کہنے لگا کہ 30 سال کے بعد 9/11 کا قصہ ہوا, کچھ ایسے معاملات ہوئے تو مجبوراً پاکستان آیا. ٹھیک ہے, جب پاکستان آیا ہوں اپنے گھر پر پہنچا ہوں, دروازہ بجایا ہے, دروازہ نوکرانی نے کھولا. اس وقت مجھے چوٹ لگی, میرے گھر کے سامنے مصلی تھا. اس مصلی پہ میری والدہ بیٹھی ہوئی میرا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ اس کو ہدایت دے. میری ماں کہنے لگا مجھے یہ چوٹ لگی ہے. اوئے کہتا میں ہل گیا.
ایک ماں اتنے بگڑے ہوئے انسان کو صحیح کر سکتی ہے صرف مصلی پہ بیٹھ کے، اپنے شوہر کو صحیح نہیں کر سکتی. میرا سسرال بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، مجھ سے یہ بھی کرواتے ہیں، یہ بھی کرواتے ہیں، یہ بھی کرواتے ہیں. کسی عورت کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو ایسے ایسے قصے سنائے گی، اوئے ہوئے 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 الامان، اتنا مجھ پہ ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا. ٹھیک ہے ظلم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک سسرال کا قصہ سناتا ہوں جس سسرال کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، قرآن میں ذکر کیا. سسرال کون سا ہے؟ فرعون. اور بہو کون ہے؟ حضرت آسیہ. پھٹے لگائے، یہ کراس بنایا پھٹوں، اس کے اوپر کپڑے اتار کے لٹکا دیا اور جسم پر کیل گاڑے. اس عورت کے جسم پہ کیل گاڑے کہ جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا تھا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے تو نوکرانی کو مار پڑی تھی کہ تو نے ہماری شہزادی کو پانی اٹھا کے کیوں پینے دیا، اس کو کیوں تکلیف ہوئی پانی اٹھانے کی. وہ شہزادی جس نے اپنے ہاتھ سے خود پانی کا گلاس نہ اٹھایا ہو، اس کے یوں باندھ کے اور کیل گاڑ کے کہ ایمان چھوڑ، تو نہیں چھوڑوں گی. جس کے سراپے کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ اتنی خوبصورت تھی. فرعون جیسا طاقتور ترین انسان خوبصورتی کو دیکھ کے جم جاتا تھا، اپنی جگہ حرکت نہیں کر پاتا تھا. ایسی خوبصورتی اللہ نے دی تھی، انہیں ایسا سراپا اللہ نے بنایا. اور کیا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ مجھے مارے گا، لیکن اس کے کہنے پہ آگے سے فرعون حرکت نہیں، زبان نہیں ہلا سکا. حضرت موسیٰ کو گود میں لیے دیکھ کر اللہ اکبر. اس کے اوپر کیا کیا؟ اس کے اوپر سانپ، بچھو اور اس طرح کے موذی جانور چھوڑ دیے ہیں. لیکن اللہ کا تعلق کیسا مضبوط تھا، تعلق ایسا مضبوط تھا کہ وہی سانپ اور وہی بچھو قطار بنا کے کھڑے ہو گئے. خبردار جو کوئی اس کے پاس آیا، انہیں سانپ اور بچھوؤں کو آنے نہیں دیا. کتنا بھی ظالم سسرال ہے، جب تعلق اللہ سے پکا ہوگا کوئی ہلا نہیں سکتا. میں آپ حضرات کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. پورے معاشرے نے مل کر، ہماری بیویاں خاندان کی معزز ہوتی ہیں، علاقے کی معزز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ماسیاں ہوتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں، فصلوں میں جا کے کٹائی کرتی ہیں، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا، ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑی عزت دار ہے وغیرہ وغیرہ. ہر انسان کی عزت اپنی جگہ پر ضروری ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بے عزت ہوتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں معاشرتی مقام کہ ایک تو چودھری صاحب کی نمبردار کی بیوی ہے اور ایک وہ ہے جو کپاس چن کر اپنا گھر گزارتی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ ہے. یہ وہ عورت ہے جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، اس سے اس کو پیسے ملتے تھے، اپنا گھر چلاتی تھی. کیا مینٹیلٹی ہے، ذہنیت کیسی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھانا چاہوں؟ اس عورت کو اگر کوئی حکم دے گا تو کیسے حکم دے گا؟ یہ کر دے، نہیں تو نا بھاڑ میں جا. ایسی ہوتا نا، اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس عورت کا ذہن اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے. ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ مکے کے 7 عقال، یعنی مکے کے سارے سب سے بڑے عقل مند ترین لوگ، سب نے مل کے کہا کہ ایمان چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑوں گی. ایمان چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ کر لے، کچھ کر لے، نہیں چھوڑوں گی. اچھا دیکھو، ایک ہوتا ہے فطری طریقہ کسی کو قتل کرنے کا، تلوار ماری گردن کاٹ دی، یہ فطری طریقہ ہے، اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ایک غیر فطری طریقہ ہے، آرے سے کاٹو، کیسی درد ہوگی. لیکن ایک اس سے بھی زیادہ بڑھ کے غیر فطری طریقہ کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، جسم پھٹ کے کٹے گا. لیکن یہ تکلیف بھی اس کو ہلا نہیں سکی،
نہیں ہرا سکی. اور اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ اس طرح دشمن کو چیلنج دے کہ تم ایک عورت کے ایمان کو خرید کے دکھا دو. عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے اللہ سے تعلق بنائے, اگر وہ اپنے اللہ سے تعلق بنائے. ہماری غیبتیں ختم نہیں ہوتی, برائیاں ختم نہیں ہوتی. بے برائی کرنے کے بعد اندر یار بڑا گندا کام کیا, اللہ معاف کرے. یہ شروع ہوتے ہی کہتے ہیں اللہ معاف کرے, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سب شروع ہوتی ہیں وہ میری ساس نے یہ کہ میری فلاں میری بہو ایسی ہے, میری فلانی ایسی, میری فلانی ایسی. ہر ایک چلا نا دل, اس میں اللہ آتے ہیں, دل میں اللہ آتے ہیں. شیطان جو ہے نا اسی دل کو گندا کرتا ہے کہ جب گندا ہوگا نا تو اس میں اللہ نہیں ہے. دودھ ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں دودھ چونا کہتے ہیں. دودھ نکالتے ہیں گائے کا, بھینس کا, ٹھیک ہے, تو برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں نا, پھر اس میں دودھ نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے, گندے برتن میں کوئی دودھ نکالتا ہے؟ گندے دل میں اللہ کو کیسے لے کر آئیں گے؟ دل کے اندر دوستو ایک بات بتاتا ہوں, اپنے دل کو صاف رکھو. میں خواتین سے مخاطب ہوں, اپنے دل کو صاف رکھو. ایک عالمہ خاتون تھی, ان سے ایک دوسری خاتون ملنے گئی, تو وہ ملنے گئی تو اس کی ساس نے کہا تیری ہر روز کوئی نہ کوئی دوست آئے تھے اس کے سامنے. کتنی بےعزتی تھی, ہر روز ان کو خبر تھا کہ تو نے چائے پلائی, میرے بیٹے کے پیسے سے چائے بنتی ہے فلانا ڈھیما کا. یہ اتنی سی بات کے اوپر جو گھروں کے جھگڑے وہ ساس نے کیے. تو یہ خاتون نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے چہرے پہ ایک رنگ بھی نہیں آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی کیسے برداشت کرتی ہو ایسی ساس کو, اس کو کیسے برداشت کرتی ہو؟ تو کہا بھائی اس میں برداشت کرنے کی کیا بات ہے, برداشت کرنے کی بات تو یہ ہے کہ فلاں بندہ مر گیا, اس کو برداشت کریں. ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو برداشت. یہ کوئی بات ہے؟ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو. ہم نے اپنا صبح سے لے کے شام تک بنایا ہی اس کو ہوا ہے کہ بہو اپنے گھر جاتی ہے, ساری شکایتیں یہاں کی پہنچاتی ہے, اپنے شوہر کی گندگیاں, اپنے شوہر کی برائیاں اس کو بتاتی ہے. ابھی ایک بچی کی شادی ہوئی, اس کی والدہ کا میرے پاس فون آیا کہ میری بچی کے ساتھ شادی میں یہ وہاں گئی ہے تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بیوی ایک بات بتاتا ہوں, اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بچی سے خبردار جو اپنے گھر کی کوئی بات ہمیں بتائیے. حضرت اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا سب سے بڑی ظالم آپ ہے, اس کا یہ ظلم سن رہی ہے, وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گی, وہ سمجھے گی کہ میرے ساتھ تو بہت ہی گندا ہوا ہے, میرا شوہر تو بہت ہی گندا ہے. کہ سب سے بڑی ظالم آپ ہے. اور یاد رکھو مائیں اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتی ہیں, ان کو ناشکرا بنا دیتی ہیں. دیکھو میں اس گھر کی بات نہیں کر رہا, یہ گھر تو برباد ہوتا ہی, یہ والا گھر بھی برباد ہو جاتا ہے جو سینے میں ہے, جہاں اللہ کا تعلق بنتا ہے. عورت کے مزاج میں ناشکری جب آ جاتی ہے, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوش نہیں کر سکتی. یہ زبان کی نوک پر جھوٹ, زبان کیوں اتنی بڑی سٹوری سنائی, آدھی سچی ہوتی آدھی جھوٹ ہوتی. یاد رکھنا آدھے جھوٹ, یہ کہنے والا بھی سمجھ سکتا ہے, آدھے وہ اپنی بات پہ غور کرے تو آدھے جھوٹ ہوتے ہیں. اس دل کو اللہ کے لیے خالص کرو نا, اس دل پہ اللہ کو تو لے کر آؤ کہ مجھے اتنا کام کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ کرنا, میں نے بچے پیدا کر کے دیے ہیں پھر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوتے. ہمیشہ دوسروں کو ہی سوچتے رہتے, کبھی اپنے دل کو اللہ کے لیے تو بناؤ. مولانا قاسم دیکھو, عورت وہ عظیم ہستی ہے, وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عورت کو بنایا تو عالم میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. قبری میں ہے تاریخ قبری میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے بنایا اور وہ رکھا رہا اور ایک زمانے تک رکھا رہا. ٹھیک ہے, پھر اس پتلے میں اللہ نے تبدیلی فرمائی, پھر وہ رکھا رہا اور ایک زمانے تک رکھا رہا. پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اس پہ روح پھونکی. جب روح پھونکی تو پھر فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو کیا کرو, فقعوا لہ ساجدین, اس کے سامنے سجدہ کر. سارا پروسیجر بتایا. ٹھیک ہے, پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا.
جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو جب نیند سے آنکھ کھلی ہے تو بائیں طرف ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز تھی، تو کہا ما ہذہ العورہ، یہ کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز کون سی ہے؟ تو آگے ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، فرشتے نے وہ حکم پہنچایا کہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اس سے نکاح کیسے ہوگا؟ 4 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے 3 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 10 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں ایک سانس میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں 1000 مرتبہ۔ 70 والی روایت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے 2 حصے ہیں، بعض حضرات بعض روات کے نزدیک ایک سانس میں 70 مرتبہ، بعض کے نزدیک کہ 70 مرتبہ۔ کیا کرو؟ درود پاک پڑھو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ مہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا کس سے؟ حضرت حوا سے، لیکن وہ کیا تھی؟ چھپی ہوئی تھی۔ اورا اورا اورا، عورت اورا سے نکلا ہے، اورا میں چھپی ہوئی چیز۔ اللہ نے عورت کو چھپی ہوئی چیز بنایا ہے، یعنی عورت کے لیے پردے کا حکم سب سے پہلے۔ جی ہم نے تو کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں فلاں کام، یہ عورت بھی پردہ کر سکتی ہے، جس کی مجبوری ہے فلانا دماغ کا یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ عورت بھی تو پردہ کر سکتی ہے۔ جی ہمیں تو لیڈی ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں فلاں بننا ہے، ٹھیک ہے آپ بنے لیکن شرعی حدود میں رہ کے بنے۔ آپ کو اللہ نے شرعی حدود کا پابند پہلے بنایا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں ڈاکٹر ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور ہے۔ تو خیر عورت کے ذمے پردہ فرض ہے اور مرد کو بھی اس سے پردہ تو کرنا ہے۔ اب پردہ تو کرانے والا مرد ہے، مرد کو پردہ کرانا ہے۔ عورت اگر ہمت کرے، محنت کرے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ 70 مردوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ایک عورت میں طاقت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ سملونی سملونی، چادر دو، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، چادر دو۔ آپ نے چادر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، کیا ہوا؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ نے چادر اتارے چادر، نکلے، ہمت کرے، انک تکسب الکل، ارے آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، او ہو کہ اور صاف بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب انسان ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمت کے لیے سب سے پہلے عورت ہوتی ہے، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں۔ حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، ایسا گھبرائے، اس چیز کو حضرت خدیجہ نے چٹکی بجاتے ہوئے حل کر دیا۔ کیسی طاقت ہوگی ہے، کیسی طاقت ہوگی۔ علماء جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سیدنا عائشہ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی تو آپ ہمیں نہیں پہچانتے تھے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پہچانتے تھے، یہ بات تو نبوت کی شان کے مطابق ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ اتنا بڑا ہوا ایمان، اتنا بڑا ہوا ایمان۔ جب عورت کا ایمان ایسے بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت عورت کو کس کمال درجے پہ لے کے جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ کو باندھا ہے اور جسم سے کھال اتارنا شروع کی، تو اللہ نے انہوں نے اس وقت جو دعا کی، وہ جو دعا کی اللہ نے وہ دعا قرآن بنا دی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اے اللہ میرے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیجیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرمائے۔ کیا بات ہے! اللہ نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، عورت اپنے اس مقام کو استعمال کرے۔ جب عورت اپنے اس مقام کو استعمال کرتی ہے تو دنیا میں ایسی دھوم مچتی ہے کوئی مرد کر نہیں سکتا۔ یہاں کرام بیٹھے ہیں، کسی مدرسے کے پڑھے گئے، جتنے بھی علماء کرام ہیں سب مدرسوں کے پڑھے گئے، ایسا ہی ہے نا؟ تمام مدرسوں کی ماں دارالعلوم دیوبند ہیں جی، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی عمر تھی 21 برس، تو نواب آف بہاولپور انہوں نے کہا کہ حضرت میری بیٹی شادی کے قابل ہے، اگر اس کی شادی ہوگی تو قاسم نانوتوی سے ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ آپ نکاح کے لیے حامی بھرتے ہیں تو میں شادی کروں گا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک، باپ ایسی محبت سے کہہ رہے تو میں نکاح سنت ہے، میری طرف سے اجازت۔ جب بیٹی کو بیعت پہ بھیجا ہے تو ہندوستان کا سونے کی چڑیا، بچی کا جتنا وزن تھا اس وزن کے زیورات بنا کے بچی کو پہنائے ہوئے تھے، یعنی اتنے زیورات بھاری تھے کہ بچی کو 2 آیا اٹھاتی تھی ورنہ وہ خود چل نہیں سکتی تھی، اتنا وزن سمجھ رہے۔ جب رات ہوئی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تشریف لائے، حضرت کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، 15 سال کا عمر ہے، تو حضرت کے چہرے پہ تفکر اور غم تھا۔ میں خاص طور پہ اپنے آپ سے مخاطب ہو رہی ہے علماء کرام جماعت والے کہ امت کے لیے خاص طور پہ دعائیں مانگا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگا کریں، اس کے لیے محنت کریں کہ اللہ جی ہمیں پوری امت تک لے کے جائے، اللہ پوری امت تک کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ دنیا کے کونے میں بھی اگر کوئی انسان ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائیے، اس کی فکر میں کثرت سے دعا کیا کرے کہ اللہ امت کے کونے کونے تک لے کے جائے، کونے کونے کے فرد تک آپ کی آواز پہنچائے، اس کو آپ کے پاس لے کر آئے کہ کسی طریقے سے اللہ کا نام آپ ان کو سکھائیں کہ امت میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ساری امت اللہ سے محبت والی بنے، دنیا کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت اللہ سے محبت کرنے والا بنے۔ اور یہ جب اللہ سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، میرے آپ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، 1927 کی ایک کہانی ہے، یہ پشتو کی کتاب در شہوار میں بھی ہے اور ایسی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ہندوستان کے اندر بارش بند ہو گئی تھی اور قحط کا سامان تھا، یعنی اتنی زیادہ بارش بند ہوئی کہ مویشی تک بھوک سے مر گئے، درختوں کے پتے تک موجود نہیں رہے، کئی برس تک بارش نہیں ہوئی اور ایسا خطرناک قحط پڑا تھا ہندوستان کی تاریخوں میں ملتا ہے۔ تو لوگ علماء کے پاس وفد بنا کے گئے، پیدل چل کے جانور بھی مر گئے، پیدل چل کے ادھر جاتے ہیں، آپ دعا کریں، یہاں سے ایک طرف سے شروع کیا، دہلی کراچی یہاں سے شروع کیا، چلتے سوات کے بابا سواتی ان کے پاس پہنچے اور کہا حضرت بس ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ بہت سخت ناراض ہے، اللہ کسی کی نہیں سن رہے۔ اس وقت اگر اللہ کسی کی سنیں گے تو چلے جاؤ پشاور کے اندر ایک بزرگ ہے، پشاور میں ایک بزرگ ہے، اور وہ بزرگ کون ہے؟ وہ بزرگ ہے خنسا کھدڑا، سن رہے ہو؟ یہ خسرے جو ناچتے ہیں ہماری شادی وہ جی کا، اب اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ ٹالے گا نہیں، ورنہ مرنے کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ تو یہ 2 مہینے لگے ان کو وہاں پہنچتے تو ایک جھگی ٹائپ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پر وہ رہتی تھی یا رہتا تھا، یہ الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے۔
لوگوں نے گھیرا ڈال دیا، 21 دن تک گھیرا ڈال کے رکھا، کسی سے بات نہیں کی. کہ دعا کر دیں کہ ہمارا کام تالیاں بجانا، لوگوں سے بھیک مانگنا ہے، ہمارا اور کوئی ہم کوئی تو جاؤ چلے. تو 21 دن کے بعد تنگ آ گئے، فرمانے لگے کہ کس نے بھیجا تمہیں میرے پاس؟ کہ بابا سواتی نے بھیجا. کہ ستیاناسو بابا سواتی کا لوگوں کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ 21 دن کے بعد کا لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. اب صرف آپ کی دعا ہے جس کو سنیں گے. چلے کہ اچھا، کہتے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ اگر ابھی بارش نہ ہوئی تو تیری محبت میں جو میں نے چادر لے رکھی ہے یہ میں اتار کے پھینک دوں گا. کہنے لگے کہ پورے ہندوستان میں 27 دن بارش ہوئی، 27 دن بارش ہوئی، اور ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ جس کی مثال نہیں، کہ ایک لمحے کے لیے بارش نہیں رکی، 27 دن بارش ہوتی رہی. اور کیسے بارش؟ اس میں دوپٹہ پکڑا ہوا تھا، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب بارش ریلے کی طرح آئی، سیلاب کی طرح آئی، تو اس نے ہاتھ پہ دوپٹہ پکڑا ہوا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، بارش اب ہوتی 27 دن بارش اتنے بھی کہ سیلاب کی صورتحال بنی، اور اس کا ہاتھ دوپٹے سے چھوٹا، اس کا ہاتھ جیسے دوپٹے سے چھوٹا تو اسی وقت بارش ختم، یعنی انتقال ہو گیا، بارش پانی میں ڈوب گئے، لیکن ہاتھ جیسے ہی چھوٹا تو بارش ڈوب گئی. ایسے اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو حقیر، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی اس کی تو داڑھی نہیں، اس میں تو ٹوپی نہیں ہے، یہ تو بے نماز، یہ تو بنا. ہم کسی کو، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ مرد افضل ہے اور افضل ہے؟ ہم تھوڑی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا الگ. ایک تو یہ بات کرنا چاہیے، ایک اپنا اللہ سے تعلق بنائے. میں بھی، آپ بھی، ہماری محترم خواتین بھی اللہ سے اپنا تعلق بنائے. یقین کرے اللہ سے تعلق کے بغیر دنیا سے چلے کے بڑا خسارہ ہے. کروڑوں کی گاڑی لے لو، کروڑوں کا گھر خرید لو، اللہ سے تعلق نہیں بنا، خدا کی قسم یتیم اور مسکین ہے. خدا کی قسم یتیم. لوگوں کو کروڑ روپیہ دیتا ہے خیرات میں، مسجدیں بناتا ہے، اللہ سے تعلق نہیں بنا، قسم خدا کی یتیم ہے، مسکین ہے. اللہ سے تعلق بناؤ. اور اللہ تعلق بناتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنی تنہائی میں کچھ وقت رکھو جس میں اللہ سے بات کرو. اللہ جی آپ نے مجھے بیمار کیا، اللہ آپ مجھے صحت دیں. اللہ جی آپ نے فلاں کام پھنسایا، اللہ جی آپ اس کو کھولیں. اللہ سے بات کرو. اللہ آپ نے فلاں کو حج پہ بلایا، مجھے بھی تو بلائیں، میں بھی تو آپ کو بتاؤں. میں بات کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بات کا جواب ایک دن تو جواب دیں گے. ہاں جی، بچے سے بات کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے سے کرتے رہتے 6 مہینے بعد وہ اون کرتے ہیں، او آج اس نے اون کیا، آج اس نے شو کیا، آج اس نے ہوں کیا، آج اس نے پھر ہوں ہاں بنتا ہے، پھر ہاں ہوئے ہوئے بنتا ہے، ہوئے ہوئے پھر ہنسنا بنتا ہے، اور پھر عادی ہو جاتا ہے بچے کی آواز سننے کا، اور پھر ہر وقت باتیں چلتی رہتی ہیں. ایسے ہم اور تم آگاہ ہے اس رب سے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو نمبر 1 تو اللہ سے تعلق بنایا ہے. نمبر 2 شریعت کی پاسداری. دیکھو مکمل شریعت کی پاسداری کرنی ہے، ایک چیز پر عمل کرنا شروع کرو. آسان ہے، بہت آسان ہے. جب ایک پہ عمل کریں گے بے قرار ہو کے دوسری پر عمل ہو، پھر بے قرار ہو کے تیسری پر، اور بے قرار ہو کے ساری شریعت پر عمل ہو جائے گا. انسان اس کا ذائقہ ذائقہ عمل ایمان میں ذائقہ ہے، ایمان میں مٹھاس ہے. انسان چکھے، انسان اس کی کوشش کرے. یہ 2 باتیں ہوتی ہیں. تیسری بات خواتین کے ذمے خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے اپنے بزرگ ساتھی کا، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنی سینکڑوں مقالہ جات لکھے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں حضرت کا بیان نہیں ہوا.
حضرت آپ کو یہ کمال اور آپ کو یہ شرف کہاں سے ملا؟ کہا کہ بس ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری ماں کی تربیت، میری ماں کی تربیت۔ مجھ سے کتنے لوگ ایسے ملے 5 وقتہ نمازی اور تہجد کے پابند، کو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا، یعنی کس چیز نے آپ کو ترغیب دی؟ کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ رات کے 4 بجے ہو اور میری ماں مصلی پر نہ ہو۔ یوزر کا یہاں پتہ کیا کہتے ہیں، مسلح بچھاؤ، کپڑا اس کے اوپر بچھاؤ، بیٹھ جاؤ، اس میں کون سی ضرورت ہے؟ خواتین کو چاہیے گھر میں ایک کونا بنائے، خواتین کو کیا، ان کے مردوں کو چاہیے گھر میں کونا بنائے جس میں 3-4 مصلح ہر وقت بچھے ہوئے ہوں۔ وہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، اسی گھر میں بیٹھ کے تلاوت کریں، اسی گھر میں بیٹھ کے تسبیحات کریں، اسی جگہ پر بیٹھ کے اعتکاف کریں، وہ گھر کی مسجد ہے۔ تو بچوں کی تربیت یہ، اور بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز ان کے لیے دعا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے تو اللہ تجھے ڈاکٹر بنائے، اللہ تجھے گاڑی دے، اللہ تجھے پائلٹ بنائے، اللہ تجھے فلاں بنائے، دماغ بنائے، یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تجھے اللہ والا بنائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر جب ملی 40 برس کے بعد، طویل قصہ ہے، 40 سال کے بعد خبر ملی حضرت یعقوب کو کہ یوسف زندہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب نے پہلا سوال کیا کیا کہ یوسف کا مذہب کیا ہے؟ یوسف کا مذہب کیا ہے؟ کہا یوسف بادشاہ ہے، کہا چھوڑو بادشاہ کو، توبہ کرو، یہ بتاؤ اس کا مذہب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، سجدہ شکر، او یا اللہ تیرا شکر، سجدہ شکر، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ اسلام پر، حالت ایمان پر ہے۔ میں اپنی اولاد کے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کبھی میری ماں نے میرے لیے دعا نہ کی ہو، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میری بہن نے کہا کہ امی آپ علی میاں کے لیے کیا مانگتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ علی میاں کے لیے میں کیا نہیں مانگتی یہ پوچھو، کیا نہیں مانگتی یہ پوچھو، اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میں اتنا مانگتی کہ اللہ اسے پیغمبر بنا دے۔ ماں باپ کی دعائیں تو اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آپ حضرات کو حیرت ہوگی، علماء کرام کو بھی حیرت ہوگی اگر یہ قصہ نہیں سنا ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا برکات ہو سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا علم اتنا ہی برکت والا ہے اور اتنا وسیع مطالعہ اور پوری دنیا میں دیوانگی اور بلانا کیا وجہ؟ تو فرمایا کہ مجھے اور کچھ بھی یاد نہیں آتا سوائے اس کے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ اور دیکھنے والوں نے بتایا ہے مفتی صاحب اپنی ماں کے سر پہ تیل مالش کرتے تھے، ان کی گت بناتے تھے، ان کے کپڑے خود دھوتے تھے، خادمہ سے نہیں دھوتے، خود دھوتے تھے۔ کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے کہ ماں کی دعائیں، ماں کے ساتھ تعلق، اور ماں کے ساتھ تعلق جب بھی بنتا ہے جب ماں اپنی اولاد سے تعلق بناتی ہے۔ تو تب میں نے کھانا بنانے یہ موبائل لے، بچے کو دیا موبائل، بچہ اب دیکھ رہے موبائل اور اپنا کھانا بنا رہی ہے۔ جی ایسے کھانے میں کون سی برکت ہوگی؟ جو کھانا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بنے گا اور جو کھانا گھر میں موسیقی کی آواز کے ساتھ بنے گا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک عورت ہے اس کی تہجد قضا نہیں، ایک عورت ہے جس کی اشراق چاشت اوابین قضا نہیں ہے، جس کی نمازیں قضا نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت کے والد جب مدرسے میں گئے الف با تا پڑھ رہے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، بیٹا کیا پڑھ رہے؟ کچھ پتہ نہیں؟ مولانا یحییٰ قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، بیٹا کیا پڑھ رہے؟ پتہ نہیں، اور لگے سورہ الناس تک جا کے ختم کیا۔ روزانہ ہی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے الف با تا سا پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پورا نورانی کو پورا اما پارا زبان۔
تو پوچھا تو کہ ان کی والدہ حافظہ ہے، تلاوت جب دودھ پلاتی ہیں تو اماں پارا روزانہ تلاوت کرتی ہے. تو بچہ 2 سال تک جب تک دودھ پیتا رہا وہ اماں پارے کی تلاوت سنتا رہا، کانوں میں پکا ہو گیا، زبان یاد ہو گیا. کیا نہیں کر سکتی، ہاں پیغمبر نہیں بنا سکتی، اس کے علاوہ سب کچھ بنا سکتی ہے اپنی اولاد کو. اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ جو ہمیں چھیڑے پھر اس کو خود سمجھ میں آ جائے. مسئلہ ہمارا اللہ سے تعلق اتنا کچا ہے، اللہ سے تعلق ہی اتنا کمزور ہے، جس کا دل چاہے ہمیں دھکا مار کے گرا دے، جس کا دل چاہے ہمیں نقصان پہنچائے. اللہ سے تعلق، والدین کی دعائیں، والدین اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ رب العزت کا عرش ہلا کے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا، ظاہری بات ہے وہ یوٹیوب نہیں کھولے گا تو پھر اس کا قصور ہے، وہ گندگی نہیں دیکھے گا تو پھر اس کا قصور ہے. وہ تو یہ سمجھے گا ترقی اسی کے اندر ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ میں صحیح راستے پہ جاؤں. میرے پاس ایک خاتون کا فون ہے، جی اگر کارٹون دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ کوئی متبادل بتائیں، کوئی متبادل بتائیں. میں نے کہا جی بالکل متبادل موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا گھر ہے، جی ہے. تو میں نے کہا آپ کرائے پہ کیوں نہیں رہتے؟ جی میرا اپنا گھر ہے، میں کرائے پہ، میں آپ کو کرائے پہ رہنا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کرائے پہ رہنا چاہیے. بھائی گھر میں جب روٹی موجود ہے تو باہر سے کوئی منگواتا ہے؟ گھر میں روٹی موجود ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے تو چلو پھر بندہ باہر سے منگوائے. جب اپنا گھر ہے تو میں کرائے پہ کیوں ہوں؟ ہے نا، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اپنی بھینس ہے جس کا دودھ بھی نکالتے ہیں، وہ دودھ موجود ہے پھر بھی دکان سے دودھ لے کے آ رہے ہیں، کہ یہ تو مندی ہے، سمجھ رہی؟ میں کہا متبادل تو وہ استعمال کرے نا جس کے پاس اصل نہ ہو. آپ تو ابتدا سے متبادل یعنی موبائل دے رہے ہیں، اصل ماں باپ ہے، اصل تو ہے ماں باپ، اصل موجود ہے. آپ کہتے نہیں بیٹا کرائے پہ جا، اصل موجود ہے، دودھ موجود ہے، نہیں بیٹا دکان سے خرید کے لا. جب ماں اصل ہے، باپ اصل ہے، کہ ماں بچوں کے ساتھ بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنائے، حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ سنائے، یہ ہم کہاں سے بہشتی زیور میں سب لکھے ہوئے. پھر اپنے اور کتابیں ملتی، آسان اردو میں کتابیں ملتی، اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، ان کے مزاج میں وہ چیزیں شامل ہوں. آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ضروری ہے ان کے ایجوکیشن کے لیے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو دینا. ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے، وہ دیکھ رہے پھر روٹی کھا رہے، دیکھ رہے روٹی کھا رہے. یہ ہم اپنے بچوں کو کیا فیڈ کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا دلا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ ان کے اندر ان کے منہ کے اندر نوالا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کارٹون بھی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ موسیقی بھی جاری ہے، اس کے ساتھ یہ سب گند پیدا جاری ہے. بچوں کی زبانیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں جو وہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں. موسیقی کان میں آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. کیا اس سے بچے ولی اللہ بنیں گے؟ اس سے بچے مائیکل جیکسن بنیں گے، ڈانسر بنیں گے؟ چنانچہ دیندار لوگوں کے بچے بھی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے پہلے ہوتا تھا کہ دیندار بچے باپ ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، سجدے میں جب تک وہ بھی سر نیچے رکھ رہا ہوتا تھا تو نقل کر رہا ہوتا تھا. اب کیا ہے، اب جناب بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بس وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. جب ماں خود کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو کال پیکج پہ بات کرنی ہے، اس کو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے کھانا بنانا ہے، ویڈیو دیکھے گی کھانا بناؤں گے، طرح طرح کی چیزیں بناؤں گی، مزہ آئے گا، شور کو بھی مزہ آئے گا. اس چیز میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت سے خالی ہے. وہ ایسا کھانا کھا کے تو نافرمان ہی پیدا ہوں گے، فرما بردار کیسے پیدا ہوں گے؟ والی عبد الرحمان افغانستان کے بہت بڑے جنگجو اور سالار تھے. والی عبد الرحمان کا بیٹا جب رشیا کے خلاف جہاد ہوا تو انٹیلیجنس نے طالبان کو خبر دی کہ جناب آپ کا بیٹا ہار کے آ رہا ہے. تو ماں کہتی ہو نہیں سکتا یہ ہار کے آئے، ہو نہیں سکتا یہ ہار کے آئے. چنانچہ انٹیلیجنس کی رپورٹ پکی تھی، جب وہ پہنچے تو پتا چلا کہ جیت کے آ رہے ہیں. کہ تجھے کیسے پتا تھا؟ کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو ہو کے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کے دودھ پلایا. واہ، مجھے ایسا یقین تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء تو جانتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں امام بخاری کا نام سنا؟
سنا ہوا ہے؟ بخاری کا نام تو سنا ہوا ہے نا؟ حدیث کا سب سے بڑا امام ہے امام بخاری، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھے، اندھے تھے، سمجھ رہے؟ ان کی ماں نے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 6 سال دعا کی، 6 سال دعا کی۔ فتح الباری میں لکھا ہے قد رد اللہ بصر ولدی، لکثرت دعا ہے، اللہ نے تیرے بچے کی آنکھیں لوٹا دی تیری کثرت سے دعا کرنے کی وجہ سے۔ صبح اٹھا تو امام بخاری کی آنکھیں تھوں، وہ دیکھ ماں کی دعائیں کیا کچھ نہیں پلٹتے تھے، لیکن چونکہ انٹینشن تبدیل، توجہ تبدیل ہو چکی ہے، توجہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا، دھیان اسی میں لگا ہوا ہے، یہ غلط کیا، میں مانتا ہوں بہت بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کی توجہ غلط جگہ پہ چلی گئی، آپ کی توجہ تربیت سے ہٹا دی، جو آپ کا کام تھا وہ نہیں رہا، جو آپ کا کام ہے وہ کرو۔ امام صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھی امام صاحب ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں لیکن منہ آپ کی طرف ہو، کوئی نماز پڑھنے دے گا؟ امام صاحب بہت نیک آدمی ہے لیکن آپ منہ اس طرف کرو، منہ اس طرف کرو پھر آپ نماز پڑھو۔ نہیں جی مجھے آج گرمی بہت لگ رہی، میں اس لیے اس طرف منہ کروں گا، تمہاری طرف پنکھا ہے، کیوں والی طرف؟ غلط رخ پہ جا کے کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں کہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، اولاد کو اس کا اثر ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، اولاد کو اس کا اثر ہے، اور عورتیں اس لڑائی کو اتنا دماغ میں بٹھا لیتی ہیں کہ اولاد پہ اثر چلا جاتا ہے، غلط چلا جاتا ہے۔ میں پہلی پریشان ہوں، تو جا یہاں سے، تو نکل جائے یہاں سے، بچہ وہاں سے گالیاں سیکھتا ہے، اس کو سنت طریقے سے پیشاب کرنا کون سکھائے گا، اس کو سنت طریقے سے وضو کرنا کون سکھائے گا، وہ صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید کھول کے دیکھے، یہ کیسے اس کو سکھایا جائے گا؟ جب تک وہ اٹھ کے دیکھ نہیں کہ میری ماں اٹھتی ہے اور صبح میں جیسے ہی دیکھتا ہوں تو ایک منٹ 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 ایک آواز آ رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں بیٹھی تلاوت کر رہی ہے، یہ بچے کے دماغ پہ اثر پڑے گا تو بچہ اس کی نقل کرے گا نا۔ دیکھو بچے 3 چیزیں لیتے ہیں ہمیشہ، 3 چیزیں ہر بچے میں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں عام طور پہ، لیکن اب آ گئی ہے تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور مجھے بتانا پڑے گا۔ دیکھو پہلی بات، بچے تعریف مانگتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کی تعریف کی جائے، یہ نا پھر تو منہ لے کے آگے جائے، دفعہ ہو مجھے کام کا روٹی پکانے دے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ایسا کام ہے شاباش بیٹا، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ایک بچہ تھا ہمارے کراچی کے اندر، تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ وہاں شلوار قمیض بچوں کے ملتے بھی نہیں ہیں، بہت کم ملتے، مشکل سے ملتے ہیں، سردی میں تو ملتا ہی نہیں نا، گرم شلوار قمیض نہیں ملتا، آپ کو گرم بچوں کو ٹراؤزر ہی پہنانا پڑتا ہے، بہت کم، بڑی مشکل سے بھی وہ جے ڈاٹ کھلا ہے تو اس نے کچھ ایسے بنایا تو بنایا، ورنہ بہت مشکل ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ تو بچے جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اب کیا کروں، ٹوپی نہیں پہنتا، اب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ ایک دن زبردستی بچے کو شلوار قمیض پہناؤ اور سر پہ ٹوپی پہناؤ، اس کی تعریف کرو، اور شور کو بھی کہہ دو کہ جب گھر میں واہ زبردست، یہ کمال ہو گیا، اب یقین کریں اس کپڑے کو اتار کے دھلوانا مشکل ہو گیا۔ بچے تعریف مانگتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی مسجد میں جو سب سے بوڑھا آدمی ہو نا، اس کی بھی ایک دن تعریف کرو، بڑی اچھی نماز پڑھے تھے تو اگلی دفعہ وہ اس سے بھی اچھی نماز پڑھے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، میری تعریف کی جائے، انسان چاہتا ہے، ضرورت کی تعریف ہر انسان کا حق ہے تو کرنی چاہیے، اور بچوں کو تو یہ ویسے ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ماں کے غصہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، جیسے بچے تو پھر شکل اٹھا کے آ گئے، شرم نہیں آتی تھی ایسی ہوتے گھوڑے، تو پھر ایسے گندے پاؤں لے کے آ رہا ہے، جب ماں کا غصہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو شوہر نے پیچھے ایک لگائی ہوئی ہے تو اس کو غصہ چڑھا، وہ غصہ کس پہ اتارے؟ بچے پہ اتارے گی، کیونکہ بچہ تو آگے سے مارے گا نہیں، لیکن بچہ جب بڑا ہوگا نا وہ مارے گا، پھر نہیں رونا میرا بچہ بہت گندا ہے، آپ نے بھرا ہے اب وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موبائل فون ہے نا سب کے پاس، جو آپ ریکارڈ کرو گے وہی پلے ہوگا نا۔ فون کرتے ہو آپ، یہاں سے بولو السلام علیکم، وہاں سے کہ تم نے مجھے گالی دی ہے،
ایسا ہوتا ہے؟ جو بولو گے وہی سنائی دے گا نا. آج بچوں میں آپ جو بھریں گے کل یہ آپ کو کہیں گے, بولیں گے, بالکل آپ کو بولیں گے, یاد رکھیے گا, بولیں گے. اللہ اکبر. ایک ماں کو اس کا بچہ ملنے آیا اولڈ ہاؤس میں, اولڈ ہاؤس جہاں بوڑھوں کو رکھتے ہیں بھائی ممالک میں. تو کہا کہ بیٹا ایک بات کہنی ہے تمہیں. کہا کیا؟ بیٹا یہاں کے پنکھے نہیں چلتے, یہ پنکھے لگوا دو. امی آپ 20 سال سے یہاں رہ رہی ہیں, آپ نے آج مجھ سے کہا پنکھے, آپ پہلے بتا دیتے ہیں. کہ نہیں بیٹا میں تو بغیر پنکھوں والی جگہ پہ رہ گیا ہے, لیکن تم نے چونکہ مجھے یہاں چھوڑا ہے تو تیری اولاد بھی تجھے چھوڑے گی, تو تم بغیر پنکھے کے رہے گا نا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اب جو اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے وہ اولاد آپ کے ساتھ وہی کرے گی, جو ماں باپ کے ساتھ کریں گے اولاد آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گی. یاد رکھنا. بالکل. حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت آپ میرے بچوں کو والدین کے حقوق سکھائیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت برا کرتے ہیں. طویل قصہ ہے, میں مختصر بتاتا ہوں. بہت برا کرتے ہیں. میاں یہ بتاؤ تو تم نے اپنی اولاد کو اللہ کا حق سکھایا تھا؟ کہ نہیں. تو جب تم نے اپنی اولاد کو اللہ کا حق نہیں سکھایا تو آج میں تمہاری اولاد کو تمہارا حق کیسے سکھاؤں؟ اب بیج کیکر کا ڈالے اور کہیں کہ کل میرا بچہ میری ٹانگیں دبائے, نہیں ہوگا. یہ بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ میرے اپنے باپ کی ٹانگیں دبا رہا ہے تو وہ بھی کل آپ کی ٹانگیں دبائے گا. اور بچہ دیکھے گا میرا باپ اپنے باپ کی جیب دبا رہا ہے تو کل وہ بھی آپ کی جیب دبائے گا. یاد رکھنا. اپنی اولاد کی تربیت, اپنی اولاد کی تربیت پہ کڑی نظر رکھو. یہ بچے کیا کریں, موبائل کے بغیر رہتے نہیں ہیں. یہ آپ سے بڑے تو نہیں ہے نا, آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میں اس کو اللہ کا مجرم بناؤں یا اللہ کا فرمانبردار بناؤں. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ اور خاص طور پہ جو عورت ہر وقت گھر میں رہتی ہے اور اس کی ذمہ ہے کہ وہ گھر پہ رہے. میں خاص طور پہ چونکہ اس علاقے سے مخاطب ہوں تو اس وجہ سے میں ایسی بات کروں, ورنہ ہمارے وہاں تو یہ فتنہ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکلو. اب عورت بھی کما کے آئے, عورت بھی کمائی کرے. جو عورت گھر سے کمانے کے لیے نکل جاتی ہے, ایک بات یاد رکھنا, یہاں پر بھی ایسے ہوں گے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا کام کر لو, فلاں کا کام کر لو, فلاں کا کام کر لو, ہاسپٹل کے اندر نرسنگ کا کام کر لو, یہ کام کر لو. جو عورت گھر کا فائنانس سنبھالتی ہے اس کا گھر برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو عورت گھر میں مالی معاملات سنبھالنے لگتی ہے اس عورت کا گھر کوئی نہیں بچا سکتا. کیا رکھنا. ایک تجربے کی بات بتاؤں, ہمارے بزرگوں کا یہی تجربہ ہے. جب عورت مالی معاملات کے اندر آنا شروع کر دیتی ہے, اس کے لیے گھر سے نکلتی ہے, بس پھر اس کی خیر ہے. بہت سے مسئلہ. ہاں گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ کچھ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی گنجائش شریعت نہیں تھی, لیکن جب وہ باہر نکل کے کماتی ہے بس اللہ بچائے, اللہ حفاظت فرمائے. کیوں جی, اب روزانہ جانے کے لیے رکشے والے کی منتیں کیسے کرے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ موٹر سائیکل لے لی, وہ موٹر سائیکل پہ جائے گی. اب جب موٹر سائیکل پنچر ہو گیا پھر کیا کرے گی؟ ظاہر بات ہے پنچر والی بھی عورت چاہیے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہو تو چالان والا بھی عورت چاہیے. اب یہ ہوتا نہیں ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں معاملات, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا بتا دوں بہت برا ہوتا ہے. اللہ نے عورت کا جو مقام یہاں بنایا ہے, وہ کہتی نہیں میں مرد کے شانہ بشانہ چلوں گی, میں مرد کے شانہ بشانہ چلوں گی. کیسے شانہ بشانہ چلے گی؟ اللہ نے جب تجھے بنایا اونچا ہے, جب تیرا درجہ اتنا اونچا رکھا ہے, اتنا اعلیٰ مقام رکھا ہے, پھر تم کیسے کہتی ہو کہ میں شانہ بشانہ چلوں گی؟ کوئی پیغمبر, کوئی ولی اللہ, کوئی بزرگ, کوئی عالم دین جس نے دنیا میں بڑے کام کیے, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کا دخل ہوگا جب وہ جا کے اس مقام تک پہنچائے. اس کے بغیر کوئی نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے تو حضرت آسیہ سے شروع ہوتی ہے, چلتی ہے تو حضرت صفورہ تک چلتی ہے, اور آگے چلتی ہے تو حضرت کلثوم ان کے ساتھ رہتی ہے, حضرت موسیٰ کی بہن. کیا ہے سارا ایسی آئے نا, جب ہم نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے, اور پھر ان کی بہن نے سفارش, مولانا لمبا تو نہیں ہو گیا
بس میں ختم کرو. تو دیکھو بھائی بس ٹھیک ہے، بس میرا بھی مواد ختم ہو رہا ہے. تو دیکھو بھائی، اچھا ہاں ہماری نماز 4:45 بجے، کراچی میں نماز 4:45 بجے، میں اسی حساب سے چل رہا ہوں، فری ہینڈ. تو دیکھو بھائی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی شروع ہوتی ہے، کہاں تک چلتی ہے؟ حضرت خدیجہ سے ابتدا ہوتی ہے، اور خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کے گھر پہ ہوتا ہے جی. فرید الدین عطار کو دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیں، یا دنیا کی کوئی ہستی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی ماں یا اس کی بیوی یا اس کی بہن نے اس کو وہاں تک پہنچائے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا. چنانچہ آج ہماری خواتین، جی ہمارے بچے کام کے نہیں بنتے، ہم مولانا نے مجھے بتایا تھا حفظ کرا دیتے مدرسے والے، اور اس کے بعد بچے خراب ہو جاتے ہیں. یہ حفظ تو مدرسے والے کرا دیں گے، اس کی تربیت مدرسے والے نے نہیں کرنی. یاد رکھنا، تربیت ماں کرتی ہے، تربیت باپ کرتا ہے، اور باپ اور ماں میں بھی سب سے پہلے ماں ہوتی ہے، وہ تربیت کر کے بندے کو بندہ بناتی ہے. وگرنہ کسی میں ہمت اور تپڑ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کر جائے. جب ماں کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سچی فہم عطا فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. تو یہ 3 باتیں میں نے عرض کی. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق بنائیے جی. دوسرے نمبر پر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں، کوئی ایک چیز شروع کریں. اور تیسری چیز اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی تربیت کس طریقے سے بڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مولانا نے بڑی اچھی بات یاد دلائی. 3 باتیں میں بتا رہا تھا کہ وہ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھا ہے نا، تو میں نے کہا میں تھوڑی سی بات کر لوں، تو دلہا بیٹھا تھا، کر لے. تو میں نے کہا دلہا تو کہے گا جلدی ہو جائے، دلہا تو کہے گا جلدی سے جلدی ہو جائے، مولوی صاحب اتنی لمبی تقریر کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو نہیں میں مذاق کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا نکاح پڑھایا. ٹھیک ہے، نکاح پڑھانا تو جمعے سے پہلے تقریر شروع کی، پھر جمعے کے بعد بھی تقریر کی، پھر عصر کے بعد بھی تقریر کی، پھر مغرب کے بعد نکاح پڑھایا. اچھا، تو میں بتا رہا تھا بڑی اچھی بات ہے. 3 چیزیں. بچہ تعریف مانگتا ہے، ٹھیک، بچے کی تعریف کھل کے کریں. جس بچے کی تعریف ہوتی ہے وہ آپ کو کام کر کے دکھاتا ہے، بلا وجہ کی سختی سے نقصان ہوتا ہے. دوسرا، بچہ ریاکار ہوتا ہے. بچہ ریاکار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو اوپر لایا جائے، لہذا دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، اس کی ریاکاری کی یہ ریاکاری بڑوں میں مرض ہے، بچوں میں مرض نہیں ہے، بچوں میں خاصیت ہے. دوسرا، اب تمہیں پتہ ہے آج میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے، بچے کے سامنے تمہیں پتہ ہے آج میرے بیٹے نے تہجد پڑھی ہے، سب کے سامنے بتایا تمہیں پتہ ہے، میں فون اٹھا کے گیا تمہیں پتہ ہے، فون نہ بھی ملا اس کو کہنا شروع کر دے. آپ دیکھیے بچہ تہجد کا پابند بنے گا. ریاکار ہوتا ہے بچہ، وہ تعریف مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، بچہ نقال ہوتا ہے، نقل کرتا ہے. آپ جو کرو گے بچہ وہی کرے گا، جو کرو گے بچہ وہی. میں سپر اسٹور میں گیا تو وہاں میرا بیٹا ہمارے ساتھ وہ یوں ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کر لوگ ایسے ہنس رہے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر آگے میں بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. تو بچہ نقل کرتے ہیں. آپ جس طرح سوئیں گے آپ کا بچہ اسی طرح سوئے گا. ٹھیک ہے. میں جاتا ہوں اپنے مسجد میں تو نیچے رومال پہنتا ہوں، تو ہیلمٹ پہنتا ہوں اور دستانے پہنتا ہوں. وہاں ضروری ہے کہ وہاں آپ کو کوئی پتہ نہیں کوئی آپ کو ٹھوک کے چلا جائے. تو یہ میں اس طریقے سے جاتا ہوں. جب میں گھر آ جاتا ہوں تو یہ سب میرے بچوں کے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے رومال پہنا، ہیلمٹ اتنا بھاری ہے ان کو مشکل ہو رہی ہے، ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب میں مسجد جا رہا ہوں. بچے نقل کرتے ہیں. آپ اچھے کام کریں گے بچے آپ کی نقل کریں گے، آپ برے کام کریں گے بچے آپ کی نقل کریں گے. وہ بچے جو زندگی میں کبھی گالی نہیں دیتے، آپ ان سے وجہ پوچھیں کہ کیوں گالی نہیں دیتے، ہم نے کبھی سنی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں ہیں. دوبارہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے بچہ تعریف مانگتا ہے، دوسرا بچہ ریاکار ہوتا ہے، تیسرا بچہ نقال ہوتا ہے.
یہ تین چیزوں پہ حضرت نانوتوی کا واقعہ سنا رہے ہیں، شادی کرنا ہے. حضرت نانوتوی کا واقعہ سنا رہا تھا میں. حضرت نانوتوی جب رات اپنی بیوی کے پاس آئے تو چہرے پہ تفکر تھا، بڑے پریشان تھے. تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں یہاں سہاگ رات منانے کی تیاری میں ہوں اور شاملی کے مجاہدین کے پاس دشمن کا مقابلہ کرنے کے ہتھیار کے لیے میں پریشان ہوں کہ اللہ کوئی سبب بنائے. اور تو یہ کہا اور اٹھے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگوں، اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں. حضرت نانوتوی اٹھے ہیں اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اہلیہ اندر سے نکلے اور ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے اور کہنے لگی کہ یہ اٹھا لے، مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی. کہ کیا ہوا؟ کہ جتنا سونا والد صاحب نے دیا تھا اس سب کو اپنے جارجٹ کے دوپٹے میں ڈالا اور سب کو ڈال کے کہا کہ آپ یہ لے جائیں اور یہ شاملی کے مجاہدین کو لے جائیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے وہ اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، لے کر گئے. جب اہلیہ کو گھر پہنچایا، جاتی ہے بچی، تو گھر کے کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں کہا تیرا زیور تو تیرے شور نے چھوڑا ہی، تیری انگوٹھیاں، تیرے وہ تیرے شور، وہ تو مولوی ہے سب کچھ کھا گیا ہے. کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ باپ نے دوبارہ اتنا ہی زیور اس کو 2 سے ضرب کیا. یعنی اگر وزن تھا 40 کلو تو 80 کلو سونے کا زیور دوبارہ بنوایا، بچی کو دیا. ٹھیک ہے کہ بیٹا یہ ہے، جب تیرا جی چاہے پہن لے. اور بچے نے وہ سونا کھول کر نہیں دیکھا، آتے ہی مولانا قاسم کے ہاتھ میں دیے، یہ لے اور اس کو اپنے مدرسے پر لگائے. ایک عورت ہے، ان سب ہم یہ میرے پیچھے آپ کے پیچھے اس عورت کی دعائیں ہیں، اس عورت کا پیسہ ہے جس نے ہمیں آج مولوی بنایا. تو عورت ہے، وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ ایک عورت نے لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ احسان کر دیا. ایک اکیلی عورت، آپ علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک اور آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک اللہ نے عورت کا ساتھ اتنی بڑی عظیم ہستی کے طور پر بنایا. اس کی مرضی ہے عظیم ہستی بنے کہ اس کی مرضی ہے کہ گھر کا کباڑا کرے، آدمی کے ہاتھ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام